سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کہتی ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور اسی آیت کی شان نزول سے متعلق سیرہ ابن ہشام کے باب مخالفت مکہ میں لکھا ہوا ہے، ان لوگوں میں سے جو رسول اللہ کو اذیت دیتے اور آپ کی مخالفت کرتے تھے نضر بن حارث بھی تھا۔ وہ عراق کے شہر ہرا جایا کرتا تھا، جہاں وہ ایرانیوں کے قصے اور رستم و اسفند یار کی بہادری کی داستانیں سیکھتا تھا۔ جب وہ مکہ واپس آتا تو قریش کو یہ کہانیاں سناتا اور کہتا، اللہ کی قسم محمد جو کچھ سناتا ہے وہ تو محض اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، میں اس سے بہتر کہانیاں سنا سکتا ہوں۔ پھر وہ قریش کے ساتھ بیٹھتا اور انہیں ان کہانیوں سے محظوظ کرتا۔ جب رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرماتے تو نضر بن حارث کہتا، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 31 میں ذکر ہوا ہے، اِنَّ هَذَا إِلَىٰ أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کی تفسیر میں امام طبری، امام ابن کثیر اور امام قرطبی نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اساطیر اولین والی آیت خاص طور پر نضر بن حارث کے لیے نازل ہوئی تھی۔ نضر رسول اللہ کی قرآنی آیتوں کو کلام الہی ماننے سے انکار کرتا تھا۔ وہ ایسا کرنے میں اکیلا ہی نہیں تھا، بلکہ اہل مکہ کی اکثریت قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتی تھی۔ خود اسلامی تاریخ، قرآن و حدیث اس بارے میں معترف ہیں کہ اہل مکہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز علاقوں کا سفر کرتے تھے اور انہیں ان کہانیوں اور قصوں کا خوب پتہ تھا، اور جب رسول اللہ قرآن میں انہی قصوں کو عربی شاعری کے انداز میں پیش کرتے تھے تو اہل مکہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یعنی عربی کے قریشی تلفظ کے اصل وارث دراصل قرآنی جمالیات یعنی ایستھیٹک سے متاثر نہیں ہو رہے تھے اور قرآن کے لاسانی درجہ جمالیات سے مکمل انکاری تھے۔ نظر جو عراق و فارس کا سفر باقاعدگی سے کرتا تھا، وہاں سے قصے اور کہانیاں سن کر آتا اور آ کر اہل مکہ کو سنا کر کہتا، کہو کس کی کہانی بہتر ہے، اور اہل مکہ اس کی کہانیوں کو رسول اللہ کے قرآن سے بہتر قرار دے دیتے۔ کسی بھی دوسری زبان کے شخص کے سامنے قرآنی جمالی حسن اور شاعری کے آفاقی معیار پر جتنی بھی دلیل دے دی جائے، اگر اہل زبان بلکہ قریش اور اہل مکہ جو قرآنی عربی کے اصلی وارث تھے، وہ قرآن کے جمالیاتی حسن اور شاعرانہ معیار سے متاثر نہیں ہوئے تو کسی بھی دوسرے شخص کو اس دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اہل مکہ قرآن کی شاعری اور پیغام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ تاریخ اسلام کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کی تلواروں کے سائے میں اسلام قبول کیا۔ مگر نضر بن حارث کے بارے میں اسلامی تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ہرا شہر سے بہت سے قصے سیکھ کر آیا اور اہل مکہ کو سنائے۔ یہی نہیں بلکہ یہ قصہ خوانوں کو مکہ لے آیا، جنہوں نے انبیاء کے قصوں سے لے کر شام و عراق و فارس کی کئی داستانیں اہل مکہ کو سنائی اور وہ ان سے محظوظ ہوئے۔ بہت سے اسلامی تاریخ دانوں اور قرآنی مفسرین کی نظر میں نظر اہل مکہ کی قبولیت اسلام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ اسلامی ذرائع کے مختلف دعووں میں مکہ کی اس وقت کی آبادی 4 سے 10 ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور اسلامی تاریخ دان خود ہی بتاتے ہیں کہ اس میں سے صرف 50 سے 55 لوگ ہی ہجرت سے پہلے مسلمان بنے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ کردہ کلام الہی کی فصاحت و بلاغت اور جمالیاتی حسن سے متاثر ہو کر مکہ کی 1% آبادی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ وہ بات الگ ہے کہ جب مدینہ سے لشکر نے گھوڑوں، تلواروں اور تیروں سے حملہ کیا تو سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اب عقل سوال کرتی ہے کہ قرآنی جمالیات کی طاقت زیادہ ہے یا لوہاروں کی بنائی ہوئی زنگ آلود تلواروں، بھالوں اور تیروں کی؟ رسول اللہ کی کرت میں زیادہ طاقت تھی یا گھوڑے کے سموں کی ٹاپ میں؟ اونٹ کے اونچے سر جب مکہ کے دریچوں سے داخل ہوئے تو اہل مکہ ان سے زیادہ متاثر ہوئے یا پھر قرآن کے بلند بانگ سے؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ کلام الہی کی طاقت زیادہ تھی یا مدینہ سے آنے والے جنگی لشکر کی۔ قرآن کی سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں آیا ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس معیار کو قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت مانتے ہیں اور ان کا اصرار ہوتا ہے کہ کوئی بھی آج تک قرآن جیسی کوئی آیت
آیت نہیں بنا سکا، مگر منطقی اور عقلی طور پر اس دعویٰ کا جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دعویٰ دراصل کچھ بھی ثابت نہیں کرتا، کیونکہ آج تک کوئی شیکسپیئر اور مرزا غالب جیسی تصانیف و شاعری بھی نہیں پیش کر سکا۔ تو کیا دیوان غالب، کلام الہی اور غالب کو خدا مان لیا جائے؟ کسی بھی قسم کے فنون لطیفہ یعنی آرٹ کا مقابلہ کسی دوسری آرٹ سے نہیں کیا جا سکتا، اور کسی نہ کسی کی نظر میں کوئی نہ کوئی شعر یا تصنیف بہترین ہوتی ہے، اور دوسرے کی نظر میں وہی شعر، وہی تصویر، وہی غزل گیت بیکار ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن دنیا کا بہترین کلام ہے اور اس جیسا دوسرا کلام نہیں بنایا جا سکتا، کیا اسے کلام الہی ثابت کرتا ہے؟ یا پھر جس طرح مختلف شاعر، مصور اور گائک اپنی اپنی حیثیت میں خاص یعنی یونیک ہوتے ہیں اور ان جیسا فن کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتا، ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کسی کو بھی خدائی دعویٰ کرنے سے روکتی ہے۔ گو کہ غالب نے کہا تو تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین دھیان میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، مگر غالب کا کلام پھر بھی آفاقی کلام نہیں ہے، اور غالب کے قلم کی سرسراہٹ کسی فرشتے کی آواز نہیں تھی، بلکہ جمالیاتی حس کی بنا پر خدائی دعویٰ کرنا ایک عجیب سی کم علمی اور نرگسیت کا اشارہ دیتا ہے۔ کامنٹ میں یہ ضرور بتا دیں کہ آپ کو کبھی مرزا غالب کی شاعری اللہ کا کلام لگی؟ گو کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا قرآن کو صرف اور صرف اس کی شاعری کی خوبصورتی کی بنیاد پر اللہ کا کلام مانا جا سکتا ہے؟ اب آپ سب کو ایک اور بات بھی بتانا ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ خاص یا یونیک ہے۔ اگر میں کوئی ایسا دعویٰ کر دوں جو میں نے ہی کیا ہے تو کیا وہ دعویٰ درست ہو جائے گا؟ عمومی سی منطقی اصولوں کی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی اس بات کو درست نہیں مان سکتا، مگر یہاں آپ کو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ تورات، صحائف انبیاء، انجیل و زبور میں کبھی بھی شاعری یا زبان کے الفاظ کی خوبصورتی یا معیار پر آج تک معجزہ یا کلام الہی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ آپ یہودی و مسیحی بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دعویٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دوسری جانب عقلی جائزہ لینے پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقابلی جائزہ اور ایک کو دوسرے سے بہتر کہنے کا مقابلہ صرف انسانوں میں ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سوچئے کہ اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو خدا کو اپنے منہ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کلام کسی بھی دوسرے کلام سے بہتر ہے اور انسان ایسا کلام نہیں بنا سکتا۔ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسانی نرگسیت ہی اس طرح کے دعوے کروا سکتی ہے، اور یہ دعوے خود میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کلام انسانی ہے، کلام الہی نہیں، کیونکہ شاعر ہی اپنے کلام پر فخر کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ لوگوں سے یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ اس جیسا دوسرا خوبصورت شعر کبھی کسی نے نہیں کہا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اچھی طرح سے قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے کے مسائل پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پن کومنٹ پر کلک کر کے اسے ضرور دیکھ لیں۔ قرآن میں اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت اور جمالیات کے اعلیٰ معیار کو بار بار دہرا کر اس کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ کرنا غیر عربوں کے لیے تو ویسے بھی لغو ہی محسوس ہوتا ہے۔ میں پشتو زبان کے مشہور و معروف شعراء غنی خان اور خوشحال خان خٹک کی شاعری کی خوبصورتی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں پختون نہیں اور پشتو یا پختو زبان کو نہیں جانتا؟ میں کیسے روسی زبان جانے بغیر ان کے ادبی اثاثے کی خوبصورتی کا اعتراف کر سکتا ہوں؟ آپ خود ہی سوچئے کہ کائنات بنانے والا خدا جو اس چھوٹی سی منطق کو خوب سمجھ سکتا ہے، اس طرح کا بچکانہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے تو ضرور اس کا جمالیاتی حسن، فصیحت و بلاغت تمام انسانیت کی سمجھ میں آنی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ شاعری اور جمالیات کے معیار پر دعویٰ کرنے کے بجائے متن یا کانٹینٹ پر دعویٰ کیا جائے، اور اگر قرآن واقعی کائنات کے خالق و مالک کا کلام ہے تو اس میں جمالیاتی حسن کے بجائے متنی اعلیٰ معیار یعنی ہائی کوالٹی کانٹینٹ پر بھی دعویٰ کیا جا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نظر بن حارث جیسے لوگوں کی موجودگی میں یہ بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ کہانیاں تو وہ یقیناً رسول اللہ سے
بہتر سنا رہے تھے اور جانتے تھے، اور اہل مکہ جو یورپ افریقہ سے چین تک قافلوں کی شکل میں تجارت کرتے تھے، انہوں نے دنیا جہاں کے خوبصورت دلچسپ قصے اور کہانیاں سن رکھے تھے، جن کی وجہ سے ان کا قرآنی قصے اور کہانیوں سے متاثر ہونا دراصل ناممکن تھا، اور اسی بات نے آخر کار رسول اللہ کو نظر کا دشمن بنا ڈالا، اور رسول اللہ اس سے سخت نفرت کرتے تھے، بلکہ اسے اللہ، اسلام اور نبی کے سب سے بڑے دشمنوں میں گنتے تھے۔ بدقسمتی سے نظر غزوہ بدر میں قیدی بن کر حضرت محمد کے ہاتھ آ گیا، جہاں بہت سے دوسرے لوگوں کو جرمانے کے بدلے واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ رسول اللہ نے نظر کے قتل کا حکم دیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ مگر نظر کا قصور کیا تھا؟ وہ تو ایک ایسا شخص تھا جو قرآنی کلام سے متاثر نہیں ہو پا رہا۔ یقیناً ایسا ممکن تھا کہ اللہ ایسا کلام نازل کر دیتا کہ نظر واقعی اس سے متاثر ہو جاتا، بلکہ گڑ گڑا کر اسلام قبول کر لیتا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں تھا، مگر اللہ نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نظر دراصل ایک بحث و مباحثے اور قرآنی کلام کے تقابلی جائزے یعنی کمپیریٹو اسٹڈی میں مصروف تھا، بلکہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ وہ شاید قرآن کا پہلا ناقد اور کمپیریٹو انالیسس کرنے والا شخص تھا۔ قرآن اس کی تنقید اور تقابلی جائزے کا ادبی یا لٹریری جواب دینے میں ناکام رہا، اور آخر کار اس کا جواب قرآن کی آیتوں کے بجائے تلوار نے دیا، اور اس کی وہ زبان جو دلیل اور بحث کے ذریعے لڑتی تھی تلوار کے ذریعے بند کی گئی۔ دنیا میں آج بھی بہت سے لوگ صرف اس لیے قتل کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے سوالات بہت مشکل ہوتے ہیں، جن کے جواب مخالفین کے لیے دینا ممکن نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں، اور دنیا میں طاقتور، ظالم اور صاحب اختیار اس طرح کے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اسی باعث ان کی جان لے لیتے ہیں، اور دنیا ان لوگوں کی جان لینے والوں کی اصلیت خوب جانتی ہے، کیونکہ زبان کا جواب تلوار سے دینا دراصل ظلم کی شکست ہی ہوتا ہے۔ دلیل، بحث اور تقریر میں کامیابی زبانی جواب سے ہوتی ہے، اور نظر کو یہ جواب تو نہیں ملا، مگر تلوار کی تیز دھار کی کاٹ ضرور اس کا مقدر بنائی گئی۔ کومنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، کیا ایک قیدی کا سر قلم کر کے قرآن کی سچائی ثابت ہو گئی تھی؟ اور کیا اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت نظر کو زبانی جواب دے کر زیادہ ثابت ہوتی یا اس کی گردن کاٹ کر؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ جانے سے پہلے لائک کر دیں، اور ویڈیو کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے سوشل میڈیا پر یا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس چینل کے کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ چینل کو پیٹریون ممبر یا یوٹیوب ممبر بن کر سپورٹ کر سکیں، یا پھر دوسری صورت میں بائی می اے کافی یا پے پال پر سپورٹ بھیج سکتے ہیں۔ یہ چینل ناکام آپ جیسے لوگوں کی سپورٹ کے ذریعے جاری رکھتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو۔ آداب۔